سر میں نے جو ابتدائی گفتگو کی ہے تو میں نے جس ایک آیت کریمہ اس کے الفاظ سے ابتدا کی والذین معہ، تو گفتگو اگر ایک آیت پر کی جائے بے پناہ اس کے اندر نکات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ایک بار نہیں کئی بار آیا ہے۔ آپ کی میت کا ذکر ہے، آپ کی تصدیق کا ذکر ہے، آپ کے مال کا ذکر ہے، آپ کی ہجرت کا ذکر ہے، آپ کی قربانیوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر، اور آپ کے ایمان کا، یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر الگ الگ ہیں اگر ان کو اس طرح آیات کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ سبحان اللہ۔ اکثر مفسرین اس آیت مبارکہ کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم کی ذات اقدس ہے۔ وصدق بہ ہوا ابو بکر صدیق، اور جو تصدیق کرنے والوں کا جب ذکر آیا ہے تو اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اول مصداق ہیں۔ اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں طرف جو مفسرین ہیں ان کی انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے اشارہ کیا کہ جن حالات کے اندر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میت اختیار کی، وہ حالات سازگار بھی نہیں تھے، وہ حالات اس قابل نہیں تھے کہ بندہ، ایک عام جو بندہ ہے وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ کر سکے۔ یہ بڑی جرت کا کام تھا اور بڑی قوت ایمانی اور دلیری کا کام تھا اس اوقات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، اور اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈٹ کر آپ حضور کے ساتھ ایک سائے کی طرح رہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے اندر، پھر مکے کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب جنازہ اٹھا تو مکے کے اوباش کہنے لگے کہ ہم اے محمد ان کو دفن نہیں ہونے دیں گے، یہاں پر مکے کے اندر دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ وہ باغ بی بی تھی کہ جس کے دروازے پر یہ مکے والے جو ہیں یہ قطاریں لگا کر کھڑے ہوتے تھے، ملکۃ العرب ہیں، ان کے احسان کا بدلہ نہیں اٹھا سکتے تھے، ہر بندہ ان کے احسانوں کے نیچے دبا ہوا تھا، اتنی عظیم المرتبت اسلام کی خاتون ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں جو بات اشارتاً کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے جبر کا، جب ان کی وحشت اندازی کا یہ عالم تھا کہ ایک بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ وہ یہ سلوک کر رہے تھے، تو زندوں کے ساتھ ان کا درندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان لمحات کے اندر حضور کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پھر ہجرت کا موقع آتا ہے، جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی۔ یہاں پر مکے کے اندر رہنے کے بعد جب ہجرت فرما رہے ہیں، اور یہ ہجرت کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ ایک بس آپ کہہ لیں کہ حادثہ تھا، نہیں، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ہجرت فرما جائیں۔ حضور نے مکے والوں کو خیر آباد کہا، اور جب رات کی تاریکی کے اندر حضور نکلے مکے سے تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ اور یہ جو دو شخصیتیں ہیں، حضرت مولا کائنات اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کی رات دونوں کو جو عظمتیں ملی ہیں یہ قابل رشک ہے، ان کا جواب ہی نہیں ہے۔ حضور کا بستر بھی شان والا، اور پھر جو حضور کی اپنی ذات ہے وہ تو سبحان اللہ۔ اب یہ پر اندازہ لگائیں، نبی پاک اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو اس رات، اور میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، مکے والے فیصلہ کر چکے تھے کہ آج رات ہم حضور کی زندگی کا چراغ گل کریں گے، نعوذ باللہ، تلواریں لے کر انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، خطرناک حالات تھے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، محبوب اب آپ ہجرت فرما جائیں، نکلیں۔
تو حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو حضور نے اپنے بستر پر لٹایا اور یہ کہہ کر کہ میرے پاس جو اہل مکہ کی امانتیں ہیں، سونا چاندی روپیہ نقدی دیگر امانتیں جو ہے، یہ ان لوگوں کی امانتیں، ان کو واپس کرنا صبح اور مدینے پہنچانا۔ حضرت مولا کائنات کی عظمت پر صدقے جاؤں، آپ کو اتنا یقین تھا کہ یہ سننے کے بعد مولا کائنات حضور کے بستر پر لیٹ گئے۔ جو چادر لے کر حضور لیٹے ہوئے تھے، حضور نے وہ چادر بھی دی، یہ چادر بھی لیٹ لی، پورا مکمل بستر دیا نا، اور اس بستر پر مولا کائنات لیٹ گئے۔ صبح تک حضور نکلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے، روایت کے اندر ہے آپ نے مٹی اٹھائی پھینکی، ان کے پاس سے گزرے، وہ دیکھ ہی نہیں پائے حضور کو۔ صبح ہو گئی، آ گئے کفار، انہوں نے مولا علی کو جگایا، دیکھا کہ یہ تو نبی نہیں ہے، یہ تو مولا علی ہیں۔ پھر یہاں پر اگر میں یہ کہہ دوں کہ مولا علی کے لیٹنے کا انداز بھی ایسا تھا جیسے رسول اللہ لیٹتے ہیں، مکے والے خود کہتے ہیں ہم رات کو دیکھتے رہے تو ہم صبح تک فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ نبی لیٹا ہے یا علی لیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کے اب اندازہ لگائے ان کے انداز کا۔ مولا علی ایک شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ منظر جی آیا نا، جی بسم اللہ۔ اہل مکہ نے جو وہاں پہ جو آگے بیان کیا تو شاید نہیں اس کو اپنے الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ کپڑے وہی چادر وہی انداز وہی ہے۔ واہ کیا بات، کپڑے وہی چادر وہی انداز وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے، اور انگشت بدنداں ہیں سب مکہ کے کافر، ابھی سویا تو محمد تھا یہ جاگا کے ولی ہے، جاگا تھا، واہ واہ یہ جاگا کے ولی ہے۔ واہ واہ واہ، زبردست، بالکل بالکل اسی طرح۔ اچھا، مولا کائنات امانتیں آپ کے پاس تھیں، اور اس پر بڑے بلکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر سب سے پہلی جو قربانی ہے نا وہ مولا کائنات کی ہے۔ یعنی شہادت اگرچہ مولا کائنات کی بعد میں ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس دن اس رات مولا علی کا بستر پر لیٹ جانا اپنی جان قربان کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی اس دن آپ نے جان ایک مرتبہ قربان کر دی تھی، پیش کر دی تھی۔ پیش کرنا ہوتا ہے نا، قبول کرنا تو یہ تو باری میں ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات نے اس دن جان پیش کر دی۔ بستر رسول حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو حضور، اور حضور کا بستر عام نہیں ہے، اس پر نجس بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، یعنی اس پر ناپاک بندہ، اس بستر پر جبریل قرآن کی آیات لے کر نازل ہوتے ہیں، یہ عام بستر نہیں ہے۔ اس بستر پر اگر ازواج مطہرات آئی تو وہ بھی پاک، اگر مولا کائنات آئے تو وہ بھی پاک۔ اور ایک مرتبہ ابو سفیان، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو ان کی بیٹی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھر کے اندر موجود ہیں، تو ابو سفیان آئے، کلمہ بھی انہوں نے نہیں پڑھا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو حضور کا بستر لگا ہوا تھا، تو وہ جب بستر پر بیٹھنے لگے نا تو بیٹی نے ام حبیبہ جو حضور کی زوجہ ام المومنین ہے اور ابو سفیان کی بیٹی تھی، انہوں نے نیچے سے بستر اٹھا لیا، تو باپ حیرت سے دیکھنے لگا۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں سردار ہوں اور تو میری بیٹی ہے، یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا بیٹی کا معاملہ بعد میں ہے، نبی پہلے ہے، یہ بستر رسول اللہ کا بستر ہے، اور ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جو مشرک ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، ابھی آپ اس قابل نہیں کہ اس بستر پر بیٹھ جاؤ، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، یہ نبی کا بستر ہے۔ تو بالکل اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں مولا علی کو دی۔ اب آپ اس انداز سے دیکھیں تو یہ جو لوگوں کی امانتیں تھیں وہ تو علی کے سپرد ہیں، اور اللہ نے اس رات جو اپنی امانت ہے وہ ابو بکر کے سپرد ہے۔ اور میں نے پہلے کہا، اور اس پر شیعہ سنی تفسیریں، بلکہ اہل بیت کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کے نام سے جو تفسیر ہے تفسیر حسن عسکری، اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ بستر مولا علی کو دے اور خود ابو بکر صدیق کے ساتھ جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پہلے بتا دیا تھا 3 مہینے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم آنے والا ہے اور تیار رہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی عزت کے لیے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، عشق صدیق ذرا دیکھیں، تو ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جب رسول اللہ دروازے پر پہنچے، آپ نے جو ہی دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا نا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ابو بکر ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر سویا نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، جس دن سے آپ نے فرمایا نا کہ ہجرت کے لیے
جانا ہے, اللہ کا کبھی بھی حکم آ سکتا ہے. میں رات کو سوتا نہیں, بستر پر جاتا ہوں, خیال آتا ہے حضور نہ آ جائیں اور دیر نہ ہو جائے دروازہ کھولنے میں, تو میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا. میری ہر رات ایسے گزرتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا عشق, ان کی محبت, اس کا جو اس کے اندر جو وارفتگی ہے, اس کا بندہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. ایک وکھرا اور نرالا عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے, کہ رات کو بستر کے قریب نہیں جاتے, حضور کے انتظار کے اندر مہینے گزار دیے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں نے راز کی بات کرنی ہے, تیرے گھر کے اندر کوئی غیر ہے نا تو اس کو نکال دے. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھیں باہر آئیں, عرض کرتے یا رسول اللہ گھر ابو بکر کا ہو اور کوئی غیر بھی ہو, اور وہ بھی ایسا غیر جو آپ کا غیر ہو. آقا میں نے تو اپنے دل میں کسی غیر کو داخل نہیں ہونے دیا, آپ گھر کی بات کرتے ہیں, میرے گھر میں غیر کون ہو سکتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی یا رسول اللہ یہ دیواریں ابو بکر کے گھر کی جو ہے نا یہ بھی آپ کے رازوں کی امین ہے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر میرے ساتھ چلنا ہے, حکم آ گیا اللہ کی طرف سے ہجرت کا, تو میرے ساتھ چلو. کہا یا رسول اللہ بالکل تیار ہوں. حضور نے فرمایا ایک بار پھر سوچ لے, میرے ساتھ جائے گا, مکے والے اس وقت ہمیں تلاش کر رہے ہیں, اگر دونوں ان کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ تجھے بھی قتل کر دیں گے, مجھے بھی نقصان پہنچائیں گے, جان کا خطرہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ جان تو پہلے سپرد کر چکا ہوں, جس دن کلمہ پڑا تھا جان آپ کے قدموں پر قربان کر چکا ہوں, جان کا تو خطرہ ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا پیچھے تیری جوان بیٹی ہے, تیری بیوی ہے, تیرا بوڑھا باپ ہے, تیرا گھر ہے, یہ درندہ صفت لوگ ہیں, گھر کو جلا سکتے ہیں, تیری بیٹی کی عزت جو ہے اس کو تار کر سکتے ہیں, تیری بیوی جو ہے اس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں, تیرا مال و اسباب لوٹ سکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری چیزوں کی قربانیاں دے کر حضور کے ساتھ چل دیے. یعنی فیصلہ کر لیا, کہا یا رسول اللہ گھر لٹتا ہے لٹ جائے, عزتیں تار تار ہوتی ہیں تو ہو جائیں. یا رسول اللہ اگر باپ پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہو جائے, میں اگر رستے کے اندر مل جاؤں میری جان جاتی ہے تو جائے, تو اس جان دینے کا مجھے لطف آ جائے گا اگر آپ کے ساتھ جان چلی گئی, لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے سفر جاری کیا. یہ محبتوں کا سفر ہے. میں ڈاکٹر صاحب اور پھر ایک موقع ایسا آیا, رستے میں جب چل رہے ہیں کبھی حضرت ابو بکر صدیق آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے, کبھی دائیں ہو جاتے ہیں, کبھی بائیں ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ چلنے کا کیا انداز ہے, کبھی آگے چلتے ہو, کبھی پیچھے آ جاتے ہو, کبھی دائیں آتے ہو, کبھی بائیں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جب پیچھے چلتا ہوں نا تو خیال آتا ہے کوئی آگے سے حملہ آور نہ ہو جائے, بھاگ کے آگے جاتا ہوں, پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے حملہ آور نہ ہو. میں ہر طرف حضرت ابو بکر صدیق جس طرح شمع کے گرد پروانہ جو ہے وہ چکر لگاتا ہے, اس طرح حضور کے ارد گرد یہ شمع نبوت کا پروانہ جو ہے یہ چکر لگا رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے عشق کا عالم یہ تھا کہ چلتے چلتے ایک مقام پر آپ رک گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اوپر غار کی طرف جا رہے ہیں جس کو غار ثور کہا جاتا ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے یہ مکے کے لوگ کھوجی قسم کے لوگ ہیں, یہ قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے پیچھے آ جائیں گے, تو ایسے نہ ہو جائے کہ پیچھے سے ہم دو چلتے آ رہے ہیں, آگے ایک بندے کے قدم لگیں, دو کے نہ لگیں. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ بھی ہو سکتا ہے بندے دو ہوں قدم ایک کے لگیں. عرض کی یا رسول اللہ ہو سکتا ہے, بات صرف آپ کے ماننے کی ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر بتاؤ یہ کیسا فارمولہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں غلام ہوں, میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں. یہ پتہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق کے دل کے اندر کب کا یہ ارمان تھا کہ میں آقا کی خدمت گزاری اس انداز کے ساتھ کروں. حضور کو کندھوں پر اٹھا لیا, غار ثور تک گئے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر ایک آپ کے ذوق کے لیے بات کرتا ہوں اور سامعین کے اندر جو اہل محبت ہے ان کے لیے, دو سفر ہیں تاریخ کے اندر اور راتوں کے سفر ہیں, یعنی دو راتیں ہیں اور دو ہی باتیں ہیں, دو ہی ذاتیں ہیں, دو ہی ملاقاتیں ہیں. ایک ہجرت کی رات ہے, ایک معراج کی رات ہے, اور دو ملاقاتیں ہیں. ایک اللہ سے ملاقات ہے, ایک غار کے اندر ملاقات ہے, اور دو ذاتیں ہیں, ایک جبریل ہے ایک ابو بکر ہے. ابو بکر بھی خدمت گزار ہے, جبریل بھی خدمت گزار ہے. وہ بھی رات کو لینے کے لیے آیا, ابو بکر صدیق بھی رات کو لے کر گیا. لیکن انداز کیا ہے, جبریل جب آیا تو وہ براق لے کر آیا, سواری لے کر آیا,
अबू बकर सवारी लेकर नहीं, सवार बनकर आए। आप यूं कह लें कि जिब्रील जो है वो कंधों पर उठा कर ले गया, जिब्रील जो है वो बुर्राक पर बिठा कर ले गया और अबू बकर अपने कंधों पर उठा कर ले गया। और फिर इससे भी आगे बढ़कर मैं आपका ज़ौक और देखता हूं कि जिब्रील सिदरा पर जाकर रुक गया, यानी यूं कह लें कि सिदरा के मोड़ पर जिब्रील रुक गया, वो सिदरा के मोड़ तक गया। अबू बकर वो है जो तोड़ तक गया। ठीक है, यानी गार तक आज भी अगर आप इस अंदाज से देखें तो वो गार जो है गारे सौर, वहां पर बड़ा नौजवान जो है ना वो सांस लेकर ऊपर जाता है। और हजरत अबू बकर, और आज रास्ते बन गए हैं ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक आज से 1400 साल पहले रास्ता कोई नहीं था और फिर तन्हा नहीं थे, हुजूर को कंधों पर उठाया हुआ है। जरा आप तसव्वुर इंसान करे तो अबू बकर सिद्दीक से बहादुर और दलेर और ताकत वाला कौन हो सकता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर को कंधों पर उठाया हुआ है और कंधों पर उठाकर अपने आका को। और फिर यहां पर एक और ज़ौक के लिए बात करूं, जब कंधों पर उठाया हुआ था, हुजूर कंधों पर बैठे हुए हैं, अबू बकर सिद्दीक उठाकर चल रहे हैं। और फिर इस अंदाज में अगर आप देखें कि अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर हुजूर है तो हुजूर के हाथ किधर होंगे, कदम किधर होंगे? कदम हुजूर के सीने पर, हाथ दोनों हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक की पगड़ी पर रखे हुए हैं। मतलब यह कि अबू बकर तेरी पगड़ी मैं नहीं गिरने दूंगा। और कदम सीने पर लग रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक ने दोनों इन हाथों के साथ कदमों को सीने से लगाया, आका मैं आपके कदमों से जुदा मैं भी होने वाला नहीं। और हुजूर फरमा रहे हैं तेरी दस्तार का तुर्रा मैं नहीं नीचे होने दूंगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते या रसूलल्लाह, ये एक अहद व पैमान किया जा रहा है। गार आ गई, जब गार आ गई तो पुरानी गार थी, ये वाकया कुरान ने बयान किया है, सान यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माअना। सूरह तौबा है कि गार के जब मुंह पर पहुंचे देखा गार पुरानी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले गार के अंदर खुद दाखिल हुए कि गार के अंदर कोई मूजी जानवर ना हो। देखे ना, एक जान तो उस वक्त पेश की जब घर से चले, अब गार के अंदर जाना जो है ये भी कोई वहां पर मूजी जानवर हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक बगैर परवाह किए हुए आप गार के अंदर दाखिल हो जाते हैं और गार को साफ करना सुथरा करना शुरू कर देते हैं। और वहां पर कोई और चीज तो ना थी, बल्कि एक रवायत के अंदर है कि आपने अपनी दस्तार के टुकड़े की, एक के अंदर है कि कमीज के दस्तार के टुकड़े करके पहले उसको साफ किया, फिर जो उसके सुराख थे उनको बंद किया, एक सुराख रह गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जायजा लिया और फिर हुजूर को दावत दी, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाएं, मैंने गार को सुथरा कर दिया है। अब देखें, एक उसने इत्तेफाक कह लें या इसको तकदीर का फैसला कह लें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला गार में पहले गए, हुजूर मिज़ार में पहले गए। इधर अबू बकर सिद्दीक गार में हुजूर का इंतजार कर रहे थे, उधर नबी पाक गार में अबू बकर का इंतजार कर रहे थे। और लगता यूं है कि जिस तरह गार के अंदर अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह को गोद में लेकर आपका सरे अनवर अपनी गोद में रखा हुआ था, तो अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह गार के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे अनवर अबू बकर की गोद में था, तो क़यामत तक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कदम सर मुबारक जो है ये रसूलुल्लाह के कदमों में है और कदमों में रहेगा। तो माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और बिल्कुल वक्त का दामन जो है वो बिल्कुल कलील है, वरना बात तो माशाल्लाह बहुत ही ऐसा और खूबसूरत अंदाज में हो रही थी। और मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर नामवर आलिम जनाब अल्लामा ज़फ़र इक़बाल फारूकी साहब बहुत ही खूबसूरत और ऐसा अंदाज में शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बयान करने की जिसारत कर रहे थे। नाज़रीन व सामीन, जब गार का वो मंजर सामने आता है तो वहाँ पे जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक जो है वो आका सिद्दीक़ की गोद में है और वहाँ पे सुल्तान आरिफीन का कलम उठता है और आप बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाते हैं कि ए तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शद देख न जाहू, नू नू दे मुड लख लख चश्मा एक खोला एक कच्चा हूँ, इतना डिठियां मैनू सबर ना आवे ते मैं होर किदे वल भज्जा हूँ, मुर्शद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। तो एक उर्दू का शायर है ना, वो कहता है ना, ये जिस तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर अनवर हुजूर हज़रत हुजूर का सर अनवर अबू बकर सिद्दीक ने अपनी हुजूर को गोद में लिटाकर सामने रखा हुआ था, तो उर्दू वाले कहते हैं कि दिल बर को बिठा कर पेशे नज़र
چہرے کی تلاوت ہوتی ہے، ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے۔ عبادت ہوتی ہے۔ واہ، کیا واہ، بات، کیا بات، کیا بالکل۔ بات جی حافظ معظم شہزاد ندوی صاحب بیٹھے ہیں اور بالکل آخر میں ہم 2-3 اشعار کا وقت جو ہے وہ ہمارے پاس بچا ہے، تو میں ملتمس ہوں خوبصورت کلام جو ہے وہ ہماری سماعت میں فرمائیں۔ جو ویا کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو ویا کے سیدہ دے در تے بہ گیا، خالقہ سا لے کے آیا، خالقہ سا لے کے آیا، بھر کے لے گیا، خالقہ سا لے کے آیا، بھر کے لے گیا، جو ویا کے سیدہ دے در تے بہ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وارث تطہیر زہرا جان سرور دی، جان سرور دی، والدہ حسنین دی تے شان حیدر دی، شان حیدر دی، اور او نہیں ڈگدا کدی بھی کسے مقام تے، او نہیں ڈگدا کدی بھی کسے مقام تے، جیڑا اے دے لالا دے قدماں چ ڈہ گیا، جیڑا اے دے لالا دے قدماں چ ڈہ گیا، جیڑا اے دے لالا دے قدماں چ ڈہ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیدہ جسنوں دعا دے وے او خاص ہے،